جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، آئیے ایک فضیلت سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے درس آپ سن رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غذاؤں میں کیا چیز پسند تھی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک جوانی کس انداز میں گزاری۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت یعنی بزنس کتنی پیارے انداز میں آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ہر درس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے گئے، اور ہماری زندگی میں ہم تبدیلی اگر ہمیں لانا ہے تو اس میں سے مدنی پھول ہمیں چننے پڑیں گے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے نصیحت کی۔ آپ نے بعض مرتبہ سنا ہوگا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہے نا، بول چال میں ہم یہ سنتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت کو یاد رکھنا۔ آج سمجھتے ہیں کہ نصیحت کہتے کسے، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز نصیحت کیسا پیارا اور کتنا میٹھا تھا کہ آپ کی بات سیدھا دل میں اتر جایا کرتی تھی۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ نصیحت کہتے کسے ہے۔ نصیحت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کی غلطی بتا دی جائے، یعنی غلطی بتانا، ٹوک ٹاک کرنا، یہ نصیحت نہیں ہے، یا کسی کو شرمندہ کرنا۔ نصیحت کرنے کا مطلب ہم کوئی چیز کسی میں دیکھیں اور اگر ہمیں لگے کہ اگر یہ بات میں انہیں بتا دوں گا اور سامنے والا میری بات مانتا ہے، سنتا ہے میری بات، اگر میں یہ بات انہیں عرض کر دوں گا تو انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی دھیان رکھے کہ نصیحت چھوٹوں کو کی جاتی ہے، بڑوں سے تو عرض ہی کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا انداز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نصیحت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نصیحت کریں گے تو سامنے والے کا فائدہ ہوگا، اگر وہ کہیں بھٹک رہا ہوگا تو اسے راہ مل جائے گی۔ اگر نصیحت صحیح معنوں میں کی جائے جیسا کرنا چاہیے تو نصیحت وہ رحمت ہے جو سمجھنے والے اگر سمجھ لے اور اس نصیحت پر عمل کر لے تو وہ نصیحت زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے، اور وہ شخص زندگی میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا، مجھ کو سمجھانے چلا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایز اے لرنر رکھیں، کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔
نصیحت کسی کو دینی اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ نصیحت یعنی ایک راستہ دکھانا، اور اگر راستہ دکھانے والے رحمت للعالمین ہو، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، جو اخلاق کے پیکر ہے، اگر وہ نصیحت فرمائیں تو غور کرے کہ بات پھر سیدھا دل سے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ بات دل سے دل تک پہنچیں گی، کیونکہ نصیحت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نصیحت نہیں، بلکہ امت کو سنبھالنے کے لیے، انہیں ایک بہتر کردار اور ایک بہتر اخلاق کا مالک بنانے کے لیے اور زندگی کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ نصیحت کرتے وقت ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ نصیحت کرتے وقت لہجہ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، انداز جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ برا مان جائے، کیونکہ نصیحت کرنے کا انداز میٹر کرتا ہے، لیکن جو اخلاق کے پیکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت کرتے تو آپ کا انداز اتنا پیارا اور اتنا میٹھا تھا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ علیہم رضوان کو نصیحت فرماتے، اور میرے آقا انہیں تراشتے، اور میرے آقا نے ہر صحابی کو جنتی بنا دیا اپنی نصیحتوں سے، سمجھا کر، محبت سے، شفقت سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤں گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو نصیحت فرماتے تھے، کچھ نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا، ابو ذر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لو۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، نماز ادا کی، اور پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور کچھ سوالات میں نے کیے، اور بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ اب ہم وہ نصیحتیں سنتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری جو آپ کے خادم تھے، انہیں آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں وہ نصیحتیں ہم سنتے ہیں، اور جو نصیحتیں آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وہ ہمارے لیے بھی ہے نا، یہ امت کی اصلاح کے لیے ہے کہ امت اس پر عمل کرے اور اپنے زندگی کو بہتر بنائے۔ آئیے وہ نصیحتوں کو سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرانے کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی تمام اچھے عمل کی بنیاد ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے ذکر کا باعث ہے۔ تو ہمیں اب یہ عادت بنانی چاہیے کہ روز قرآن مقدس کی کچھ نہ کچھ ہم تلاوت کریں۔
پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرہ افسردہ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی گیدرنگ دیکھیں، کیا ہماری گیدرنگ میں ایسی مذاقیں ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہنسی مذاق، ہمیشہ ہنسی مذاق؟ ہنسنے سے منع نہیں ہے، لیکن ہنسنے کا انداز اسلام نے سکھایا ہے، ہمیں مسکرانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو بہار آ جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو، شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا اور نیکیوں میں مدد ملے گی۔ کوشش کرے کہ جب بھی ہم بات کریں ہماری گفتگو اچھی ہو، ہماری زبان پر صرف ذکر الہی ہو، ہماری زبان پر درود پاک کے صیغے ہو، اور اس کے لیے ہمیں اچھے ماحول میں رہنا پڑے گا۔ ہمیں دعوت اسلامی کی مبلغین کی جو ہے وہ گیدرنگ میں رہنا پڑے گا، اچھے ماحول میں رہنا پڑے گا، اجتماعات میں جانا پڑے گا انشاءاللہ، تو اس سے ہماری گیدرنگ بھی اچھی ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غریبوں سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کرو، غریبوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، بلند درجے والے کی طرف نہ دیکھو۔ جو دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کا بنگلہ ہے، میرا بھی بنگلہ ہو جائے، اس نے تو گاڑی لے لیا، میں بھی گاڑی لے لوں۔ پیارے آقا نصیحت فرماتے کہ دنیا میں اپنے سے بلند مرتبے والے کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے جو ہے ان کو دیکھو، تاکہ تمہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ جو ہمارے پاس ہے، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں کیسی چاشنی اس میں سے ٹپک رہی ہے، آپ دیکھو، اسے محسوس کرو تو زندگی میں آپ سکون پاؤں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ گویا اس کا یہ مطلب ہوا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے قطع تعلق کر لے۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے بارے میں کسی کے معاملات سے نہ ڈرو اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم دیکھیں کیا ہم نے قطع تعلق کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو یہ نصیحت سننے کے بعد اگر ہم نے اتنا ہی کر لیا، جو رشتہ دار سے ہم ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، جن سے ہم رشتے توڑ کے بیٹھے ہیں، رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میرا آقا فرما رہے ہیں اگرچہ وہ تم سے قطع تعلق کر لے، تم اپنے رشتہ دار سے رشتہ جوڑو۔ سرکار نے فرما دیا، ہمارے لیے حکم ہو گیا، اب ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کے رحمت سے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کی ان کمیوں پر اعتراض نہ کرو جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کاموں پر غصہ نہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو۔ کسی کی غیبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسی بات کہو جسے اپنے لیے برا جانو، یا دوسروں کے ان کاموں پر غصہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو۔ گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے اندر تاک جھانک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اوپر ورک آؤٹ کریں نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نصیحتیں ہیں، ہم اپنے اوپر کام کریں۔ ہم کیا کام اپنے اوپر کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی میٹھی ہے کہ اگر ان قیمتی موتیوں کو
ہم اپنے زندگی کے دھاگے میں پرو لیں تو ہمارا زندگی کا ہر پل ایک قیمتی زیور بن سکتا ہے۔ کوشش کرے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی نصیحتیں کرنے کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا، سبحان اللہ، اور فرمایا اے ابو ذر، کفایت شعوری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے ضرورت کے مطابق چلے، فضول خرچی نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ کفایت سے کام کرے۔ اب آج ہم 50,000 کما رہے ہیں، کل لاکھ کما رہے ہیں، پرسوں 2 لاکھ اگر کما رہے ہیں، اللہ اگر عطا فرما رہا ہے، نواز رہا ہے، تو پھر ہم فضول خرچی نہ کریں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو پھر ہم امبیلنس ہو جاتے ہیں، اور اسلام معتدل زندگی جینے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور ہم تقوی بھری زندگی اختیار کریں۔ انسان گناہوں سے دور رہے، صرف عبادت کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں۔ ہم 5 وقت مسجد میں نظر آ رہے ہیں اور رات کو موبائل اسکرول کر رہے ہیں اور وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، تو صرف عبادت کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں۔ ہمیں گناہوں سے بھی دور رہنا پڑے گا، ہمیں گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس چیز کے متعلق خبر دوں جو ان تمام چیزوں کے مقابلے میں وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ بالکل ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کے ذریعے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی انسان کے ہاتھ میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ زبان سے یہ آدمی اچھے اور برے کام کرتا ہے۔ مثلاً زبان سے انسان گناہ کرتا ہے، اگر وہ فحش گوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، تو یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے وہ کرتا ہے، اور یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اچھی بات کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں اس چیز کی تمہیں خبر نہیں دوں جو چیز تمہارے اختیار میں ہے؟ گویا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ نصیحت فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کوئی برائی کرو تو نیکی کر لیا کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ حضرت سیدنا ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف سفر کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحت فرمائی۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ اتنی پیاری یہ نصیحت ہے کہ تم تھوڑا عمل کرو لیکن وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرو، ہے نا۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر کرو گے تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تم تھوڑا کرو لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت یا جو بھی نیکی کا ہم کام کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے، سنانے یا تعریف پانے کے لیے نہیں۔ اگر نیت صاف ہو تو کم عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نیت خراب ہو گئی تو زیادہ عمل بھی اگر کرو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے، لوگ کہے یہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کرے تو لوگ تو تمہاری تعریف کر دیں گے لیکن پھر اس کا اجر اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے انہیں 3 بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ یہ سب ہماری تعلیم کے لیے ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان اور صحابیات کو جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور ہمیں اب غور کرنا ہے کہ ان نصیحتوں میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی شفٹ ہو جانا یہی صرف ہجرت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر نکل جانا یہ بھی ہجرت ہے، اور یہ مدنی ہجرت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے طرف ہجرت کرو۔ دوسری نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کرو، یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ نے جو ہم پہ احکام نازل کیے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے، اگر زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، اگر حج ہم پہ فرض ہے تو ہمیں حج کرنا ہے۔ تو پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ فرائض کی پابندی کرو۔ تیسری جو نصیحت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کرو، یعنی اللہ کا جو ذکر ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہم نے سنی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہماری زندگی میں اس کو کیسا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے، اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ زبان پہ کنٹرول کرو۔ اب ہم کیسا زبان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں جلدی غصہ آ جاتا ہے؟ ہم غصے میں جو منہ میں آئے وہ بک دیتے ہیں؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، فحش گوئی ہوتی ہے۔ جتنی بھی نصیحتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی اسے ہم پین ڈاؤن کریں، ہم نوٹ کریں، ایک ایک چیز پر ہم توجہ دیں اور اپنے آپ کو نکھاریں۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں نے آپ سے عرض کی کہ جتنی بھی نصیحتیں ہیں نا وہ انمول موتی ہے، انہیں اپنی زندگی کے دھاگے میں پروئے اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک قیمتی زیور بنائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوں گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئیں گی اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور کوشش فرمائیں کہ اچھی گیدرنگ کے ساتھ رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے،
دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کریں. جب ہم اچھی گیدرنگ میں رہتے ہیں، دیکھیے صحبت اثر کرتی ہے. جن 4 لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم 5ویں ویسے بن جاتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ صحبت اچھی ہو. آج کا جو درس ہوا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مغ پتہ ملتا نہیں. یار سا